ایک راوی ہے کربلا کا نام ہے ضحاک بن عبداللہ. جب مولا حسین مکے سے چلنے لگے تو فرمایا کون ہے اس راہ میں میرے ساتھ چلے میری مدد کرے. کچھ لوگ آئے کہ کہا امام حسین ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو مولا نے کہا کس طرح؟ کسی نے کہا میرا گھوڑا لے جائیں, کسی نے کہا میرے پیسے لے جائیں. امام فرمایا نہ تمہیں گھوڑوں کی ضرورت ہے نہ پیسوں کی. فرمایا اگر اس راہ میں میری مدد کرنا چاہتے ہو محجت ہے, یہ راستہ خون کا راستہ ہے. فرمایا یہاں جس میں یہ جرت ہے کہ اپنی جان دے سکے وہ اس راہ پہ چلے. اس سے کم میں حسین ابن علی راضی نہیں ہوتے. یہ راہ ہے ہی شہادت کا راستہ, قربانی کا راستہ. تبھی آپ جتنے بڑے بڑے اپنے شہداء دیکھ لیں جن کو اللہ نے مقام شہادت نصیب کیا, شہید ابن جعفر سے, شہید حسینی سے, شہید قاسم سلیمانی سے, بڑے بڑے شہیدوں کو ان کے وصیت نامے پڑھیں گے دعا یہی تھی کہ خدا ہمیں کیا عطا کر؟ شہادت عطا کر. ان کی شاعریوں میں رنگ شہادت ہے کہ علی والے کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ موت اس پر آئے یا وہ موت پر آ جائے. یہ ہم لمحہ موت کے لیے کیا رہتے ہیں؟ تیار رہتے ہیں, کیونکہ یہ ٹریک ہی شہادت کا ٹریک ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ گاڑی کو جس طرح بوسٹ کیا جائے بہت جلدی جنت تک پہنچی جائے, تو شہادت وہ بوسٹر ہے جو انسان کو بہت جلدی کہاں پہنچا لیتا ہے؟ جنت تک. تو امام نے کہا نہیں گھوڑے کی ضرورت نہیں. ایک شخص تھا جس کا نام ہے ضحاک بن عبداللہ. یہ طبری اگر تاریخ کربلا کو نقل کرتا ہے, آپ کے جتنے بھی مقاتل ہیں روایتوں کا سرا جس شخص تک پہنچتا ہے وہ ضحاک بن عبداللہ ہے. ضحاک بن عبداللہ مشروی امام حسین کے پاس آئے, عرض کیا مولا حسین میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, لیکن مولا مجھے ایک چیز کا آپ سے اذن چاہیے, وعدہ چاہیے. آؤں گا آپ کے رکاب میں لڑوں گا, دشمنوں کو قتل کروں گا, لیکن ایک چیز میں مرنا نہیں چاہتا. کیا مطلب؟ کہ میں تب تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک مجھے لگے گا کہ جنگ آپ کی سپورٹ میں جا رہی ہے. جب مجھے محسوس ہوا کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے میں جنگ سے نکل کے چلا جاؤں گا. امام فرمایا میں راضی ہوں, جہاں تک میرا ساتھ دینا چاہتے ہو میرا ساتھ دو. ضحاک کربلا میں آیا. روز عاشور جتنے خطبات امام حسین ضحاک نے لکھا. شب عاشور شاید یہ مصلحت الہی تھی کوئی بندہ کربلا سے زندہ جائے اور ہر واقعہ اور روایات کو لکھے. شب عاشور کہتا سب سے زیادہ جس آیت کی تلاوت ابا عبداللہ الحسین نے کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 176 اور 178 نمبر آیت ہے, جس میں خدا بار بار کہتا ہے کہ اے یہود, اے نصارا, اے لوگو, اگر خدا تمہیں مہلت دے رہا ہے تو اس مہلت سے یہ نہ سمجھنا کہ خدا تم سے راضی ہے یا تم سے محبت کرتا ہے. اگر خدا نے حکمران آئے فاسق و فاجر کو 90 سال زندگی دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ان سے راضی ہے. اگر خدا کسی کو کثرت مال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں خدا تم سے راضی ہے. اگر خدا کسی کو بڑے سے بڑا لشکر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں خدا تم سے راضی ہے. تو بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے کہ شمر چیخ اٹھا کہ حسین ابن علی اتنی آیت نہ پڑھو, یہ بار بار کس کو آیت سنا رہے ہو؟ ہمیں پتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے, اور کل اگر ہم مر گئے تو ہم شہید ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے, اور تجھے مار دیا تو خدا بھی انعام دے گا اور دنیا میں بھی ہمیں انعام ملے گا. مولا پھر اس آیت کو پڑھتے تھے, اس مہلت کو اللہ کی رحمت نہ سمجھنا, یہ مہلت اللہ کی کیا ہے؟ آزمائش ہے. بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے. ضحاک کہتا ہے ظہر عاشور ہوئی, سب سے زیادہ جو کربلا میں شہید پیاسا تھا وہ ابا عبداللہ الحسین تھے. نہ اکبر نے ایسی پیاس دیکھی, نہ عباس علمدار نے ایسی پیاس دیکھی جو پیاس امام علی مقام نے دیکھی. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جس نے کلام کیا تھا وہ امام حسین تھے. جو انسان زیادہ بات کرتا ہے اسے پیاس بھی زیادہ لگتی. اتنے خطبے کا صبح عاشور سے لے کے ظہر عاشور تک لہجے ابا عبداللہ اور تھا, عصر عاشور لحن ابا عبداللہ اور تھا, وہ لحن سخت تھا. صبح عاشور رحمت کا لحن تھا. کہ قرآن میں ملتا ہے کہ بعض لوگ انبیاء پہ اعتراض کرتے تھے, مثلا حضرت موسیٰ پر اور آل حضرت موسیٰ کی قوم پر, کہ آپ کیوں آل فرعون کو اتنی نصیحتیں کرتے ہیں؟ تو اس میں حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں معذرتاً, فرمایا اس لیے ہم نصیحت کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی عذر پیش نہ کرے کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا, ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. کیوں کہا کہ ہر شہید علی اکبر کے لیے حجت کبریٰ نہیں بولا گیا, صرف جناب علی اصغر کے لیے بولا گیا, یہ اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جب
علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا تو لشکر یزید سے بھی یزیدی پکار اٹھے کہ ابن سعد تو نے ہمیں دھوکہ دے کر اس لشکر میں بلایا ہے، کہ سعد تم نے یہ کہا کہ حسین بیعت نہیں کر رہا لہذا قتل کرو، اکبر بیعت نہیں کر رہا قتل کرو، عباس بیعت نہیں کر رہا قتل کرو، لہذا جواز قتل ہے کیونکہ خلیفے کی بیعت نہیں کر رہے۔ لیکن کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی 6 مہینے کا بچہ جو اپنی زبان سے اپنی ماں کو پکار نہیں سکتا، اس کے گلے پہ بھی تم نے تیر لگوایا کہ تبھی یہ بچہ کیا ہے، حجت کبریٰ۔ یہ جنگ بیعت نہیں ہے، مسئلہ حب و بغض ہے، یہ بغض امیر المؤمنین ہے، جس کی وجہ سے حکم دیا گیا تھا کربلا میں جتنے بھی علی ہیں وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ نسل بنو ہاشم کو قلع قمع کر دیا جائے۔ لیکن یہ اعجاز کربلا ہے کہ خدا نے کس طرح سے نسل آل رسول کو کربلا میں بچایا اتنے شدید ترین دشمنوں سے۔ وہی خدا جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار بنایا، اسی خدا نے حضرت امام زین العابدین کو اس خبیث ترین دشمن کے چنگل سے کیا کیا، باہر نکالا۔ تو فرمایا سب سے زیادہ کلام جس امام نے کیا وہ ابا عبداللہ الحسین تھے۔ زاہد کہتا ہے تبھی امام حسین سب سے زیادہ شدید عطش میں تھے، اتنی پیاس کسی کو نہیں لگی۔ اور عجیب کلام ہے، ابن سعد کو بلاتے ہیں کہ ابن سعد تم نے حسین کا بڑا ہونا دیکھا ہے، تو جانتا ہے بچپن سے صحابی کا بیٹا ہے، ایسا نہیں کہ ابن سعد کوئی فاسق اور فاجر بندہ، مدینے میں اٹھتا بیٹھتا، ایک معزز خاندان سے تعلق۔ بار بار امام سے سمجھا رہے ہیں کہ کیوں جا رہا ہے، مجھے ریزن دے، اور خود جب مولا خطبے دیتے ہیں بار بار ریزن دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حسین ابن علی کو قتل کیوں کرنے آئے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا؟ مطلب اگر قتل کسی کا جائز ہے تو وہ بھی تب جائز ہے اگر وہ دشمن شریعت ہو، دشمن دین ہو، تو ریزن تو دو کہ نہیں، نہ حلال کو حرام کیا نہ حرام کو حلال کیا، کہ کوئی رد و بدل لایا، نہیں رد و بدل نہیں لایا۔ وہ جملہ جو آپ سب نے سنا، فرمایا بغضاً لأبیک، حسین تیرے بابا کے بغض میں امت کا ٹریک بدل گیا۔ جس انسان سے محبت کرنی چاہیے امت اس سے کیا کرنے لگی، نفرت کرنے لگی۔ جس علی کا عاشق ہونا چاہیے اسی علی کے دشمن بن جاؤ، جس حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے چومنا چاہیے، شمر اسی ابا عبداللہ الحسین کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ یہ ہے کینسر زدہ معاشرہ کہ جس معاشرے نے جس سے محبت کرنی ہے اس سے نفرت کرتا ہے، جس سے نفرت کرنی ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ مجلس حسین کیا کرتی ہے، ہماری محبتوں کو صحیح ٹریک دیتی ہے کہ جوان اگر تیرے دل میں غلط محبت چلی گئی، حسین اس غلط محبت کو تیرے دل کے پیالے سے نکالتے ہیں اور صحیح محبت کا ٹریک تیرے دل پہ چڑھاتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کس محبت پہ اور قبلے میں چلے، صحیح محبت میں چلے۔